بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعبیر خواب کے معزز ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کی مشکلات اور آزمائش میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ خواب تمام انسان دیکھتے ہیں، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب لوگ دیکھتے ہیں۔ اکثر ہم جب رات کو خواب دیکھتے ہیں تو صبح ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے رات کو کون سا خواب دیکھا تھا، اور اپنے گھر والوں کو اور ارد گرد لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ رات کو خواب دیکھا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا۔ تو ایسی صورت میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم خواب بھول جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کی تعبیر کیسے معلوم کرنی چاہیے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھ کر بھول جائے اور تعبیر بیان کرنے والا خواب کو جاننا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب خواب کا نام پوچھے اور اس کے نام کے حروف شمار کرے اور ابجد کے حساب پر ان میں سے 9 کو منفی کرے اور دیکھے کہ کتنے باقی رہے ہیں۔ اگر 9 باقی رہیں تو یہ خواب کے فساد کی دلیل ہے کہ اس نے برا خواب دیکھا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر میں 9 گروہ تھے جو فساد کرتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ اگر 8 باقی رہیں تو صاحب خواب سفر کرے گا یا اس کا نکاح ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، 8 سال ہیں، اگر تم 10 پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ اگر 7 باقی رہیں تو صاحب خواب درندوں یا کتوں کو دیکھے گا۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے اور کہتے ہیں کہ 7 اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اگر 6 باقی رہیں اور صاحب خواب نیک شخص ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے خواب میں فرشتوں اور اہل اصلاح کو دیکھا ہے۔ اس کی تعویل یہ ہے کہ اس کے سب اشغال نیک ہوں گے، اور اگر صاحب خواب مفسد ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے خواب میں شیاطین اور اہل فساد کو دیکھا ہے۔ اس کی تعویل اس شخص کی تباہی ہے۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، تم دیکھتے ہو کہ آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، پھر عرش پر استوا کیا ہے۔ اگر 5 باقی رہیں تو اس نے خواب میں گھوڑے اور ہتھیار دیکھے ہیں، اور اگر 4 باقی رہیں تو اس نے خواب میں آسمان اور ستارے دیکھے ہیں۔ 4 دنوں میں سوال کرنے والوں کے برابر ہے۔ اگر 3 باقی رہیں تو صاحب خواب نے کسی کو کوئی کام کہا ہوگا۔ 3 آدمیوں کی سرگوشی، چوتھا خدا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے 3 دن مگر۔ اگر 2 یا 1 باقی رہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ دین اور دنیا میں نفع ہوگا۔ 2 میں کا دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے دوست کو کہتا تھا کہ غم نہ کھا، اس کی تعویل یہ ہے کہ دہشت سے امن میں رہے گا اور سب طرح سے محفوظ ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھ کر بھول جائے، تعبیر بیان کرنے والا سائل کو کہے کہ اپنے اعضاء پر کسی عضو پر ہاتھ رکھے۔ اگر سر پر ہاتھ رکھے تو پہاڑ دیکھا ہے، اور اگر آنکھ پر رکھے تو آب شور کا چشمہ دیکھا ہے۔ اگر ناک پر رکھے تو دامن کوہ دیکھا ہے۔ اگر رخسار پر رکھے تو مرغزار دیکھا ہے۔ اگر منہ پر رکھے تو آب شیریں کا چشمہ دیکھا ہے۔ اگر کان پر رکھے تو شگاف اور غار دیکھے ہیں۔ اگر ریش پر رکھے گا تو گھاس دیکھے ہیں، اور اگر ہاتھ پیٹ پر رکھے تو خواب میں نہر دیکھی ہے۔ اگر شرمگاہ پر رکھے تو خرابات دیکھے ہیں۔ اگر کندھے پر رکھے تو محل دیکھے ہیں۔
اگر بازو پر رکھے تو میوے دار درخت دیکھے ہیں، اور اگر انگلیوں پر ہاتھ رکھے تو اس نے خیر کی شاخیں اور درخت دیکھا ہے، اور اگر پاخانے کی جگہ پر ہاتھ رکھے تو اس نے خواب میں کوڑا کرکٹ دیکھا ہے، اور اگر زانوں پر ہاتھ رکھے تو اس نے ٹیلے دیکھے ہیں، اور اگر خواب دیکھنے والا پنڈلی پر ہاتھ رکھے تو اس نے خواب میں پھل دار درخت دیکھا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھ کر بھول جائے، 4 حال سے خالی نہیں ہے: ایک بہت گناہوں کے باعث، دوسرے مختلف کاموں کے باعث، تیسرے ضعف نیت کے باعث، چوتھے طبیعت کا اختلاف۔ جب حالت سے پھرے تو ضرور خوابوں کو بھول جائے گا۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے خواب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔